السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، سب سے پہلی بات، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی مسلمان، آزاد، مقیم، عاقل، بالغ، مالک نصاب یعنی گھر کی ضروری اشیاء کے علاوہ 609 گرام چاندی یا اتنی قیمت کے مالک پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ کہ کیا عورتوں پر قربانی کرنا واجب ہے؟ مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ ایام قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں مقیم اور مالک نصاب یعنی بنیادی ضروریات کے علاوہ 609 گرام چاندی یا اس کی قیمت کی مالک عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ قربانی کے سلسلے میں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا حضور کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سلسلہ امت میں بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے، اور اس طرح کی قربانی کا گوشت امیر غریب کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ قربانی کے سلسلے میں، دوسرے ملک میں مقیم شخص اپنے ملک میں قربانی کب اور کیسے کرے؟ دوسرے ملک سے قربانی کا حکم دینے والا اور اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے ملک میں قربانی کرنے والا، دونوں کے مقام پر قربانی کے دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ کیا ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے؟ صرف ایک بکرا گھر کے تمام افراد کی طرف سے ذبح کر دینے سے کسی کی بھی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے ہر صاحب نصاب کی طرف سے علیحدہ ایک بکرا یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، نفلی قربانی ہو اور ثواب میں سارے گھر کے افراد کو شریک کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کو ثواب مل جائے گا۔ ایک اور مسئلہ کہ کیا قربانی کے جانور کو تول کر خرید سکتے ہیں؟ جانور کو وزن کر کے بیچنا اور خریدنا دونوں جائز ہیں، البتہ خریدنے والے اور بیچنے والے کا ایک طے شدہ قیمت پر راضی رہنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عمل مسلم اور غیر مسلم کے درمیان محبت کا ذریعہ بنے گا اور غیر مسلم بھائیوں تک ایک اچھا پیغام جائے گا کہ مسلمان اپنی خوشیوں میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی غیر مسلم کی مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ مقروض شخص کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی شخص کے اوپر قرض ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس سال جتنا قرض ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس بنیادی ضرورت سے زائد نصاب کے بقدر یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال بچتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد نصاب سے کم مال بچے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔
ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ کئی سالوں کی چھوٹی ہوئی واجب قربانی کیسے ادا کریں؟ یعنی کسی نے 1 سال کی یا کئی سالوں کی واجب قربانی ادا نہیں کی، اب اس کو توفیق ہوئی تو وہ پچھلے سالوں میں سے ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک درمیانی بکری کی قیمت کسی مسکین کو دے دے، بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت دینے سے اس کے ذمے سے قربانی ادا نہ ہوگی، یعنی اس کو درمیانی قسم کی بکری کی قیمت کسی مسکین کو دینا پڑے گا، بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت دینے سے اس کے ذمے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ مالدار کی قربانی کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس صاحب نصاب پر قربانی واجب ہو اور اس نے جو جانور قربانی کی نیت سے رکھا ہو وہ قربانی سے پہلے گم ہو جائے یا مر جائے تو اس پر اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی، اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ اور صاحب نصاب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 609 گرام چاندی یا اس کی رقم موجود ہو۔ یہی مسئلہ اگر کسی غریب کے ساتھ پیش آ جائے، یعنی غریب شخص کی قربانی کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سنیں، جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی اس نے کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا، پھر وہ قربانی سے پہلے گم ہو گیا یا مر گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور جس شخص کے پاس 609 گرام چاندی یا اس کی قیمت موجود نہ ہو تو اس پر قربانی شرعاً واجب نہیں ہے۔ یہ چند بنیادی اور اہم ترین مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسائل سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔